صحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم. میرے محترم و مکرم عزیز ساتھیوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنے گھر کا مہمان بلا رہا ہے۔ اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہم سے محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ اپنے گھر کو بلا رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر کسی کی یہاں شادی ہوتی ہے یا پھر کوئی پارٹی ہوتی ہے تو وہ اپنے انہی لوگوں کو بلاتا ہے جن سے انہیں محبت ہوتی ہے، جن سے ان کا تعلق ہوتا ہے، غیروں کو نہیں بلاتے۔ عزیزان گرامی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے اور اللہ ہمیں اپنے مہمان بلا کر وہاں بلا رہے ہیں۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ پڑھی، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ اپنے حج اور عمرے کو مکمل طور پر کرو اللہ کے لیے۔ کیا؟ کس لیے؟ للہ، یعنی اللہ کے لیے کرو۔ ہمارے اس عمرے میں، ہمارے اس حج میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ خصوص پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ ہے کہ کچھ وقت ایسا آنے والا ہے کہ لوگ عمرہ کریں گے لیکن دکھانے کے لیے کریں گے۔ عمرہ کریں گے تو اپنے آپ پر فخر کرنے کے لیے عمرہ کریں گے، حج کریں گے۔ اگر کوئی حج کرے گا تو وہ اس سے مالی نفع پانے کے لیے عمرہ کرے گا، حج کرے گا۔ اس طرح کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے فرما دی تھی۔ عزیزان گرامی اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، اس لیے سب سے پہلے ہماری نیت کا صاف ہونا، چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر ہمارا نیت صحیح ہوں گے، ہمارا نیت درست ہوگا تو ہمارا اعمال بھی درست ہو جائیں گے اور ہمارا حج بھی قبول ہوگا اور ہمارا عمرہ بھی قبول ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے نمبر پر اگر کوئی چیز ہے تو وہ نیت ہے۔ ہمارا نیت صرف اللہ کے لیے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ عمرہ اور حج کس لیے کرو؟ اللہ کے لیے کرو۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ تو سب سے پہلے ہم سبوں کو یہاں سے نکلنے سے پہلے ہمارا جب ارادہ وہاں جانے کا ہو گیا تو اپنی نیت کو صاف کر لینا۔ ہمارا کوئی اس میں یہ مقصد نہیں رہنا کہ اس سے ہمارے ذات کو، ہمارے زندگی میں کوئی جو ہے فائدہ ہونے کے واسطے ہم جا رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں سمجھنا۔ یہ پہلی بات ہے۔ اور یہ عمرہ اللہ تبارک و تعالی انہی لوگوں کو قبول فرماتے ہیں جنہیں وہ پسند کرتے ہیں، جنہیں وہ پسند کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے آپ کے علاقے میں، آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے محلات میں ایسی ہوں گے جن کے 4 مکانات ہیں، جن کے 4 دکانیں ہیں، جن کے پاس بہت مال ہے، دولت ہے، زمین و جائیداد ہے، لیکن وہ حج کے لیے نہیں جا رہے، وہ عمرے کے لیے نہیں جا رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پاس مال ہو، استطاعت ہو اور اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ بن رہا ہو، حج میں جانے کے لیے کوئی دشمن نہ ہو راستے میں اور کوئی اس کو بیماری نہ ہو اور پھر بھی وہ حج کے لیے نہ جائے، تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ یہودی یا عیسائی بن کر مرے، اس کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے۔ حج کی بات ہو رہی، اللہ نے اگر مال دیا ہے، ساری سہولیات ہے، تو ہمیں حج کے لیے بھی جانا چاہیے۔
حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض ہمارے اوپر کیا ہے۔ اسلام کے کتنی بنیاد ہے؟ 5 بنیاد ہے، ان میں سے حج ہے، اس لیے ہمیں حج بھی کرنا ہے۔ اور حج اور عمرہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اس عبادت کو ہمیں ترک نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی موقع ملے ہمیں حج کے لیے جانا چاہیے، عمرہ کے لیے جانا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک عمرہ کے بعد پھر جب وہ دوسرے عمرے کے لیے جاتا ہے تو بیچ درمیان میں جتنے خلا ہیں، یعنی جتنے دن وہ گھر میں رہ کے گیا، دوسرے عمرے میں جانے کے بعد وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو حج کے لیے جاتا ہے اور اس حج میں جانے کے بعد وہ حج میں جانے کے بعد وہاں کوئی گناہ نہیں کرتا ہے، کوئی بیکار بات نہیں کرتا ہے، بیوی سے ملاقات نہیں کرتا ہے، اور جو وہاں نہیں کرنا مناسب ہے وہ چیزیں نہیں کرتا ہے، تو جب وہ واپس آتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا وہ ایسا واپس آتا ہے جیسا کہ اس کی پیدائش ابھی ہوئی ہے۔ اگر کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت وہ گناہگار نہیں ہوتا، وہ معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی حج کے بعد اپنے گھر واپس آنے کے بعد ہمیں اس طرح پاک کر دیتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، ہمیں آنے کے بعد اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، عمرے سے آنے کے بعد اپنی زندگی کو صحیح طریقے پر لانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لانا ہے۔ چونکہ ہم حضور کے شہر میں جا رہے ہیں، ہم حضور کے گاؤں میں جا رہے ہیں، ہم اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، اور ہم اللہ کے گھر میں جانے کے بعد، رسول کے شہر میں جانے کے بعد جب اپنے گھر واپس آئے اور ہمارے اندر رسول کی صفات نہ آئے، رسول کے متبع بن کر نہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگی میں نہ آئے، تو بتائے ہمارے جانے کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ اس لیے ہم یہ ارادہ کر کے جائیں یہاں سے کہ ہم جب وہاں جائیں گے تو ہمیں کوئی گناہ نہیں کرنا، کوئی بیکار بات نہیں کرنا، کوئی بیکار بات نہیں کرنا۔ عزیزان گرامی اور میری ماں اور بہنوں، اللہ نے آپ کو یہ بہت عظیم موقع دیا ہے، اس موقع کو کیا کرنا ہے؟ غنیمت سمجھنا ہے۔ وہاں جانے کے بعد ہمارا 1 منٹ بھی ضائع نہیں ہونا، کیا نہیں ہونا؟ بیکار نہیں ہونا، چونکہ ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اتنے دور سے سفر کر کے جا رہے ہیں، ہمیں جانے کے بعد اللہ کو اپنا بنا کر ہی جانا ہے۔ وہاں سے یہ ارادہ کر کے جانا ہر ایک کہ ہم وہاں جا کر اللہ کو اپنا بنا کر آنا ہے، اور ہم اللہ کے بن کر آنا ہے، تب ہمارا حج اور عمرہ قبول ہوئے نہ جاتا۔ اس لیے عزیزان گرامی، اگر ہم یہیں سے ارادہ کر کے جائیں گے، یہیں سے ہم اپنے اور گناہوں کو چھوڑ کر کے جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ضرور ہمارے ارادوں کو پورے کریں گے۔ اور میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ وقت کی قدر کرنا، کیا کرنا؟ وقت کی قدر کرنا، یہ بہت 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 قیمتی ہے۔ یہ وقت جو آپ جا رہے ہیں، بڑے لوگوں کا قول ہے الوقت اثمن من الذهب والفضة، کہ وقت سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، سونا اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو وہاں جانے کے بعد جو اعمال کیے جاتے ہیں، ہم طواف زیادہ سے زیادہ کریں، جتنا بھی ہو سکے ہم طواف میں اپنے اوقات کو گزاریں، تہجد میں اپنے اوقات کو گزاریں۔ ہمارے بڑے بزرگان دین وہ فرمایا کرتے ہیں کہ جب وہ حج کے لیے جایا کرتے تھے تو کئی سارے عمرہ کر کے آیا کرتے تھے، ایک ہی عمرے کے لیے جاتے تھے، لیکن وہ راتوں کو جاگ کر اور 200-300 طواف کیا کرتے تھے میرے عزیزان گرامی۔ تو اس طرح ہمیں کرنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص طواف کرنے کے درمیان ایک قدم اپنا اٹھاتا ہے اور دوسرے قدم کو رکھتا ہے زمین میں، اس پر اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں دیتے ہیں،
10 درجے بلند کرتے ہیں، 10 گناہ معاف کرتے ہیں۔ اب آپ حضرات بتلائے اتنا بڑا آفر ہم کیسے ٹھکرا دیں؟ اللہ نے ہمیں چنا، لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، ہمارے اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں، ہمارے رشتے دار کے لوگ ہیں، ان سبھی میں سے ہم لوگوں کو اللہ نے چنا، تو ہم وہاں جا کر کیا کرنا؟ سب سے پہلے وقت کی قدر کرنا۔ یہ وقت بہت قیمتی ہے۔ قرآن مقدس میں آپ کو بتلا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں اپنے مال میں سے کچھ خرچ کر لو، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، اور اس وقت تم کہو کہ اللہ آپ ہمیں مہلت دے دے، ہم نیکیاں کر لیں گے، ہم نیکیاں جمع کر لیں گے، آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اور آپ اس وقت اگر یہ کہو گے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ اللہ آپ ہمیں مہلت دے دے، ہم وہاں جا کر صدقہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے اور نیکی خوب کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے لولا اخرتنی الی اجل قریب، ہم نے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا تھا وہ وقت آ چکا ہے، اب سارا دنیا فنا ہو چکا ہے، اب تمہیں وقت نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے عزیزان گرامی اور میری ماں اور بہنوں، اس وقت کو ہمیں غنیمت سمجھنا ہے۔ یہاں بھی جب ہم رہیں اپنے گھروں کے پاس، اس وقت کو بھی غنیمت سمجھنا ہے، اور وہاں جب ہم اللہ کے یہاں جا رہے ہیں، نبی کے شہر میں جا رہے ہیں، وہاں بھی اس وقت کو ہم غنیمت سمجھیں گے۔ اور جب ہم عمرے کے لیے چلے جائیں اور حج کے لیے چلے جائیں، اس میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضور کے دربار میں ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ کے دربار میں سب سے افضل ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ پر ایمان لانا اور رسول پر ایمان لانا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اس کے بعد پھر وہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ دوسرے نمبر پر فرمایا۔ پھر اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ تیسرے نمبر پر کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ کے ہاں افضل ہے، آپ کے دربار میں افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج مبرور، کہ ایسا حج جو مقبول ہو گیا ہو، جو اللہ کے دربار میں قبول ہو گیا ہو۔ اب آپ بتلائیں کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارا حج قبول ہوا، ہمارا عمرہ قبول ہوا؟ معلوم نہیں ہو سکتا، وہ تو پوشیدہ بات ہے، وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہو سکتا ہے۔ تو میں آپ حضرات کو بتلاؤں کہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے ہمارا حج قبول ہوا کہ نہیں، ہمارا عمرہ قبول ہوا کہ نہیں۔ وہ اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کسی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو کہ اس کا حج قبول ہوا کہ نہیں، اس کا عمرہ قبول ہوا کہ نہیں، تو تم اس کے گھر آنے کے بعد دیکھو کہ جب وہ جا رہا تھا اور اس وقت اس کے اعمال کیسے تھے، اور جب وہ عمرہ کر کے آیا، حج کر کے آیا، اس کے بعد اس کے اعمال کیسے ہیں۔ کچھ رد و بدل آیا نہیں آیا؟ جانے سے پہلے وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، کسی کے اوپر ظلم کرتا تھا، ناحق مال کھاتا تھا، سود کھاتا تھا جانے سے پہلے، لیکن آنے کے بعد وہ روزہ رکھتا ہے یا نہیں، نماز پڑھتا ہے یا نہیں، سود چھوڑتا ہے یا نہیں، شراب چھوڑتا ہے یا نہیں، برے باتوں سے بچتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ برے باتوں سے بچ رہا ہے، نماز کی پابندی کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے متبع بن رہا ہے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل رہا ہے، تو سمجھ لو کہ اس کا عمرہ بھی قبول ہو گیا ہے، اس کا حج بھی قبول ہو گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے وہاں سے آنے کے بعد ہمارے عمل میں تغیر آنا، ہم پہلے نماز پڑھتے تھے 5 وقت کے، وہاں سے آنے کے بعد ہم تہجد پڑھنا، راتوں کو جاگنا، جب ہمارے اعمال میں بڑھوتری ہوں گے تو
ये मालूम होगा कि हमारा उम्रा कबूल हुआ। तो इंशाअल्लाह इन सब चीज़ों का ख्याल करना है। आप हजरात बहुत मुक़द्दस जगह जा रहे हैं। आप हजरात का सफ़र सबसे मुक़द्दस सफ़र है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो हमें बुलाता है और हम वहाँ जाते हैं। जाने के बाद अल्लाह के दरबार में हम लब्बैक कहते हैं। तो लब्बैक कहने के बाद जो कुछ भी अल्लाह से हम मांगते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमको सब दे देते हैं। इसलिए अज़ीज़ान गिरामी और मेरी माँ और बहनों, हमें वहां जाने के बाद खूब अपने लिए दुआ करना है, उम्मत के लिए दुआ करना है, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ करना है, और जहाँ कहीं मुसलमानों को सताया जा रहा है उनके लिए दुआ करना है, अपने बच्चों के लिए दुआ करना है। चूंकि आप हजरात को मैं बतला दूं, आप कहीं मेहमान बनकर जाते हैं, मेहमान बनकर जाने के बाद जिसका मेहमान आप बनकर जाते हैं वो मेजबान से आप कुछ भी मांगते हैं तो वो देता है या नहीं? आप किसी के मेहमान बन के गए, उनके घर गए, उनसे आप कहे कि मुझे ये चीज चाहिए, वो देते नहीं? देते ना, कहीं को देते। आप मेहमान गए, आपका इज्जत करना, आपका जो है हर एक चीज पूरा करना, ये इंसान करते नहीं करते? हम भी अल्लाह के मेहमान बन के जा रहे हैं। अल्लाह हमारा मेजबान है, वहाँ हमें हर चीज मांगना, अल्लाह हमारा हर एक चीज अता करता। अल्लाह से रो रो कर दुआ करना कि अल्लाह हम पहले नमाज नहीं पढ़ते थे, अब हमें यहाँ से जाने के बाद आप ऐसे रसूलुल्लाह के मुत्तबे बना कि मौत तक मैं कभी बुराई ना करूं। ये सब दुआ करना वहाँ जाने के बाद, क्योंकि वो बहुत मकबूलियत का वक्त होता है और अल्लाह तबारक व तआला वहाँ दुआ को बिल्कुल रद्द नहीं करते, माफ कर कबूल कर लेते हैं। तो ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं आपको बतला रहा था, इस्लाम की कितनी बुनियाद है? 5 बुनियाद है। सबसे पहले अल्लाह और उसके अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह पर ईमान लाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत देना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? अल्लाह के रसूल है। और फिर नमाज कायम करना, दूसरे नंबर पर नमाज क्या करना? कायम करना। नमाज ये बहुत जरूरी चीज है मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों। हदीस पाक में आता है, मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफर, कि जो शख्स भी जान बूझकर नमाज को छोड़ता है वो काफिरों वाला अमल किया। अल्लाह अकबर। कितनी बुरी बात है, बतला। हमारे कितने माए और बहनें हैं, हमारे कितने नौजवान हैं, कितने मुसलमान हैं जो नमाज को नहीं जाते, नमाज नहीं पढ़ते। हालांकि ये इस्लाम की बुनियादी फराइज है, ये फर्ज है। अगर हम इन सब चीजों को नहीं करेंगे तो कल क़यामत के रोज अल्लाह हमें पकड़ेंगे और उसका हिसाब लेंगे। इसलिए मेरी माँ और बहनों और मेरे अजीज दोस्तों, नमाज कायम करना। नमाज एक अल्लाह से मुलाकात का बेहतरीन तरीका है। जिस तरह काबातुल्लाह में जाकर हमारी अल्लाह से मुलाकात होती है, इसी तरह नमाज भी ऐसी चीज है। अगर हम नमाज पढ़ना शुरू कर लेते हैं तो समझो हमारी अल्लाह से मुलाकात हो गई। जो कुछ भी मांगना हो नमाज में खड़े हो जाओ, अल्लाह से मांगो, अल्लाह दे देंगे। तो क्या करना? नमाज कायम करना, ये फराइज में से है। तीसरी चीज है वअक़ीमुस्सलाह, वअक़ीमुस्सलाह वआतुज़्ज़काह। क्या करना? ज़कात अदा करना। कई जगह अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज के बाद ज़कात के बारे में बतलाया। जहां भी अल्लाह तबारक व तआला ने वअक़ीमुस्सलाह कहा, वहां पर वआतुज़्ज़काह कहा। इससे इस बात का इल्म हो रहा है कि जिस तरह नमाज पढ़ना फर्ज है, उसी तरह ज़कात देना भी, अगर हमारे ऊपर ज़कात फर्ज हो चुकी है, वाजिब हो चुकी है, तो देना जरूरी है। तो इस पर भी हम कोताही कर रहे हैं। कल क़यामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे कि मेरा हक दो, तो सब परेशान होंगे कि अल्लाह का हक क्या है? तुम्हारे माल में से जो हक है वो दो। तो अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे कि वो जब मैंने तुम्हें माल दी थी, मालदार बनाया था, तुम्हारे ऊपर ज़कात फर्ज था, वाजिब था, और तुम उसमें से
अल्लाह के लिए नहीं निकाला करते थे, गरीबों पर तकसीम नहीं किया करते थे, यतीमों पर तकसीम नहीं किया करते थे, इनके कामों में नहीं लगाया करते थे। इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला वहाँ पकड़ फरमाएंगे। और हदीस पाक में ये बात भी आती है कि जो शख्स ज़कात नहीं निकालता, अल्लाह तबारक व तआला उसी जो माल से ज़कात नहीं निकालता था उस माल को एक अजाब का शक्ल बना देंगे, अज़दहा का शक्ल बना देंगे और उसी माल के जरिए से हमें वहाँ अजाब देंगे। अज़ीज़ान गिरामी, इन सब चीजों को समझने की जरूरत है। ये फराइज में से है जिससे हम सब भूल चुके हैं। चौथे नंबर पर क्या है? वल हज, जो कि मैं आपको बतला दिया। हज करना भी जरूरी है। उम्रा आप साल में कभी भी जा सकते हैं, कभी भी अल्लाह से जाकर मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन हज जिंदगी में एक मर्तबा फर्ज है। जिसके पास इस्तिताअत है उसके लिए, जिसके पास नहीं उसके लिए नहीं। ये ना समझे कि हम सबों के लिए है। जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने माल दी है उस पर हज फर्ज है, और अगर वो हज नहीं करेगा तो उस पर उसको पकड़ होगी, क्योंकि हज करना फर्ज है और फर्ज का जवाब हमें जरूर देना पड़ेगा। मैं आप हजरात के सामने वो हदीस भी सुना दी जिसमें अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया था कि जो शख्स माल के होने के बावजूद भी, कोई रुकावट ना होने के बावजूद भी हज नहीं करता तो उसका ये अंदेशा है कि वो यहूदी या ईसाई होकर मरे। इसलिए हमें क्या करना है? अगर अल्लाह ने माल दी है तो उम्रा भी करे और क्या करे? हज भी करे। पांचवें नंबर पर क्या है? वल हज्जी व सौमी रमजान, रमजान शरीफ के रोजे रखना। रमजान शरीफ भी क्या है? करीब आ रहा है। रमजान शरीफ से मुझे याद आया कि हदीस पाक में आता है अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रमजान शरीफ में उम्रा करता है गोया कि वो मेरे साथ उम्रा कर रहा है। अल्लाह अकबर। इसलिए हमें क्या करना? कोशिश करना कि रमजान में भी उम्रे को जाना। रमजान में आपको मालूम है हर चीज का सवाल डबल ट्रिपल हो जाता, होता नहीं होता। और इस हदीस से बढ़कर और हमारे लिए क्या बात हो सकती है कि अल्लाह के नबी हमें खुद कह रहे हैं कि जो रमजान में उम्रा करता है वो ऐसा है जैसा कि वो मेरे साथ उम्रा किया। अल्लाह अकबर। तो हमें क्या करना? रमजान में भी कोशिश करना। तो पांचवा चीज में ये फरमा रहा था कि वो सौम रमजान, रमजान शरीफ का रोजा रखना ये हमारे ऊपर क्या है? फर्ज है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं हमारे मुस्लिम भाई जो रोजा नहीं रखते और ये उस्र बयान करते हैं कि मुझे ताकत नहीं होता रखने वास्ते, मैं शाम तक का भूखे खा सकता नहीं, पानी प्यास लगता, कमजोर हूँ। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये जो रमजान का रोजा फर्ज है ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, सहाबाए कराम 1400 साल पहले से सहाबाए कराम रखते हुए आ रहे हैं। उनकी उम्र भी इस तरह हुआ करती थी, फिर भी वो रोजा रखा करते थे। इसलिए हमें क्या करना? रोजा रखना। रोजा बहुत बड़ी इबादत है मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों और मेरी माँ और बहनों। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि उम्रा जाने के बाद, उम्रा से वापस आने के बाद हमारी जिंदगी में क्या आना? बदलाव आना। ये बदलाव आया तो समझो हमारा उम्रा फजूल हुआ, हमारा जाना फायदामंद हुआ, हमारा माल खर्च करना सही जगह में हुआ और हमारा वक्त निकालना, जो वक्त हम निकाले वो वक्त सही जगह में क्या हुआ? खर्च हुआ। इसलिए अज़ीज़ान गिरामी, वहाँ का जो औकात हो उसे सही तरीके से खर्च करें, बिल्कुल फजूल खर्ची में ना गुजारे। वहाँ पे जाके एक दूसरे के पास बैठकर बातों में गपशप में अपने वक्त को ना लगाए, बल्कि सिर्फ वहाँ एक ही दूध होना चाहिए कि अल्लाह के सामने हमें हाजिर होना है। वहाँ एहराम क्यों पहना जाता है? इसलिए कि हम एक आशिक बन के जा रहे हैं अपने महबूब के पास। हमें किस तरह रहना? आप देखते होंगे कि अगर कोई शख्स किसी के इश्क में पागल हो जाता है तो ना उसे कपड़े का पता होता है, ना बाल का पता होता है, ना रहन सहन का पता होता है, बिल्कुल मजनून दीवाने की तरह हो जाता है या नहीं हो जाता है। तो हमें जो एहराम पहनाया जाता है वो इसी बुनियाद पर पहनाया जाता है कि हम भी वहाँ दीवाने बन जाएं और अल्लाह के आशिक हो जाएं और अल्लाह की मोहब्बत में गर्क हो जाएं और हर काम वहाँ सिर्फ हमारे अल्लाह के लिए होना चाहिए, उम्रा अल्लाह के लिए होना चाहिए। हम रातों को जाग कर तवाफ करें। हमारे हजरत मोहतरम गंगो के जो एक
ذمہ دار ہیں مدرسے کے، ان کا جو ہے عمر کم از کم 70 سال، وہ درمیان میں حج کے لیے گئے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات بھر میں، حالانکہ بہت کمزور، میں رات بھر میں کئی طواف کر لیتا تھا، 20 طواف کر لیتا تھا، اس طرح سے ہو گیا نہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہم سبوں کو وہاں ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھنٹے کو قیمتی بنانا ہے، اور سارے امت کے لیے دعا کرنا ہے، اور سارے دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا ہے۔ جہاں کہیں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، ان کے لیے دعا کرنا ہے۔ اور میری ماں اور بہنیں جو عمرے کے لیے جا رہی ہیں، وہ بھی اپنی زندگی میں بدلاؤ لائے، اپنے وہاں سے آنے کے بعد جس طرح یہاں سے باپردہ ہو کر جا رہی ہے، پردے کی حالت میں جا رہی ہے، ٹھیک اسی طرح اپنے محلات میں آنے کے بعد، اپنے گاؤں گھر میں آنے کے بعد بھی پردہ کرے، اور اپنے اعمال میں بدلاؤ لائے، اپنے عمل میں تغیر لائے، اور اپنے گھر کو سنوارے، چونکہ عورت ہی ایک ایسی ذات ہے جو گھر کو رونق بخش سکتی ہے، اپنے بال بچوں کو سمجھا سکتی ہے، چونکہ وہ گھر کے رہنے والی ہوتی ہے، وہ گھر کے ماحول کو سنبھالنے والی ہوتی ہے۔ اگر عورت صحیح ہو جائے تو گھر کا ماحول بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ جو ہمارے اندر خرافات ہیں گھر کے، اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرے، اور ہر وقت پردہ میں رہنے کی کیا کرے، کوشش کرے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، اور عمرے کے متعلق بہت سارے احادیث ہیں۔ ہاں، اور ایک بات یہ ہے کہ ہم بہت مقدس جگہ میں جا رہے ہیں، تو اس جگہ کا عزت کرنا، ادب کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ مدینہ اللہ کے نبی کا شہر ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ جب وہ حج کے لیے جاتے ہیں تو میقات سے پہلے جدہ میں ہی اپنے جوتے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کا پاؤں اس سے خراب ہو جائے گا، کٹ جائے گا۔ حضرت فرماتے ہیں یہ میرے نبی کا شہر ہے، نہیں معلوم کن کن جگہوں پر، کن کن زمین پر اللہ کے نبی کے قدم پڑے ہو، اور میں اس زمین پر اپنے چپل کو کیسے رکھ دوں۔ عزیزان گرامی، اس طرح ہمارے بڑے بزرگان دین وہاں جا کر قدر کیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہے، ہمیں وہاں قدر کرنا ہے، جگہ کا ادب کرنا ہے۔ مدینہ منورہ وہ تو مقدس جگہ ہے، نبی کا خاص شہر ہے، وہاں کے آب و ہوا سارے جہاں کے آب و ہوا سے بہتر ہے، وہاں کوئی بیماری نہیں آ سکتی، ایسی فضا ہے۔ تو وہاں جائیں ہم، اور جو صحابہ کرام ہیں ان کے قبروں پر جائیں، ان کے لیے دعائیں کریں، اور حضور علیہ السلام جو زیارت کرنے کا وقت آئے وہاں بھی ادب کا خیال کریں۔ چونکہ اکثر یہ ہوتا ہے وہاں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ بھیڑ ہوتے ہیں نا، تو بھیڑ ہونے کی وجہ سے دھکا مکی، چلانا، ان سب چیزوں سے بچنا ہے۔ چلو ہم سب سے آخر میں ہی زیارت کر رہے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن ہمیں دھکا مکی کر کے ایک دوسرے کو سائڈ میں بھگا کر زبردستی آواز وہاں بلند بلند کر کے نہیں جانا ہے، یہ بے ادبی ہے، اور بے ادبی بہت بری چیز ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دوسرے اعمال سے ہمیں محروم کر دیتے ہیں، اس لیے ادب کا تقاضا رکھنا ہے، اور اوقات کو غنیمت سمجھنا ہے۔ میں آپ حضرات کو بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وقت کو غنیمت سمجھو۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَهُمْ يَسْتَخْرِجُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ۔ اس میں جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں اس جہنم سے نکال دے، ہم دنیا میں جا کر عبادت کریں گے، ہم آپ کے ان لمحات کی قدر کریں گے جو لمحات آپ نے ہمیں دنیا میں دی تھی، جو وقت اللہ آپ نے ہمیں دنیا میں دی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اب وقت نہیں ہے، اولم نعمرکم، کیا میں نے تمہیں وقت نہیں دیا تھا دنیا میں؟ کیا میں نے تمہیں لمحات نہیں دیے تھے؟ کیا میں نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ وجاءکم النذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں کوئی سمجھانے کے لیے نہیں آیا تھا کہ یہ چیز غلط ہے، یہ صحیح ہے، شراب پینا غلط ہے، نماز پڑھنا صحیح ہے، روزہ رکھنا صحیح ہے، زکوٰۃ دینا صحیح ہے، سود کھانا حرام ہے؟ کیا ان سب چیزوں کو بتلانے کے لیے کوئی تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ یہ کہہ کر اللہ دریافت کریں گے وجاءکم النذیر۔ میرے عزیزوں،
تو اس وقت بھی وقت کے